السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر لقمان کو لے کر اس کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی۔ واللہ تعالی عالم حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک سائڈ کی جب میں نے ویڈیوز دیکھی تو میرا ایک دل تو یہ کیا کہ یار اس آدمی کی جو ہے نا ویڈیوز کو میں چینل کو انسبسکرائب کر دوں، لیکن پھر کچھ اور بھی تھوڑی سی ویڈیوز دیکھیں، ابھی تک حقیقت کوئی بھی سامنے نہیں آ رہی کہ حقیقت کیا ہے، مبشر صاحب نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے، ان کی پہلے سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ ایک آدمی دیکھیں وہ بغیر اطلاع کے گئے، یہ تو واقعتاً ایک جو ہے بات اچھی نہیں ہے، یہ بات ایک ماننے کی ہے۔ لیکن ایک آدمی چلا گیا، اس نے چلو یہ بے وقوفی کر لی، تو اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جیسے اس بیچارے نے جو ہے رو رو کر اپنی داستان، ظاہر ہے ایک بندے کی ہم بات تو نہیں سن سکتے، تو کہ کیا مسئلہ تھا، جانا نہیں چاہیے تھا لیکن چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو رسپانس کیوں نہیں دیا، اس کی کون سی ایسی مجبوری تھی، کیا وجہ تھی۔ بہرحال میں نے تو ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ کسی کی بات یک طرفہ بات سن کر اب دیکھو نا، یہاں پہ یہ یوٹیوب کا ایک میدان ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مجھے آپ ویڈیو پر دیکھ کر جج کریں، یہ انتہائی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، زندگی کے اندر ہر آدمی کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سکرین پر آئی ہوئی چیزیں ہیں، جو سکرین پر آنے والی چیزیں ہیں، وہ اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا ظاہری حلیہ اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، تو اس میں بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہر آدمی کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، آپ جس سے بھی اگر ملیں تو میری تو یہی ہے، اگر آپ ویڈیوز میں کسی کے فالوور ہیں، کسی کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو اس کی بہترین جو طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر، آپ کی موبائل کے اوپر اس سے ملاقات ہو، دوستی ہو، پھر اس سے باقاعدہ اجازت لیں، اس سے آنے کا پروگرام بنائیں۔ اگر وہ آپ کو کھلے دل سے اجازت دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی کسی مجبوری کو مد نظر رکھ کر یا اس کی مجبوری سمجھ کر جو ہے آپ اس کو کر دیں۔ بہرحال میں نے مبشر صدیق اور دوسرے جو ان کے مقابلے میں آنے والے ہیں سب کی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ بہرحال ہم صرف ویڈیوز کو دیکھ کر، سیدھی سی بات ہے، میرا اپنا جو ذاتی نظریہ ہے، اپنی جو ذاتی وہ ہے، کسی کی ویڈیوز کو دیکھ کر یک طرفہ جو ہے ہم کبھی بھی، میں تو فیصلہ نہیں کرتا۔ تو لہذا بہرحال واللہ عالم کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اب مبشر صدیق سے ہم نے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے اور نہ دوسرے بھائی سے کچھ لینا دینا ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی آدمی یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ کسی کے سبسکرائبر ہیں، کسی کو آپ نے فالو کیا ہوا، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ کچھ ہے، چاہے آپ اس سے سیکھتے ہیں، تو بہرحال اس سے جب آپ پرسنل لائف میں ملتے ہیں، جب آپ حقیقت میں ملتے ہیں، سکرین کے پردے ہٹا کر ملتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر ملیں، اس کو آپس میں اس سے جو ہے آپ وقت طے کر جائیں، تاکہ دونوں کے لیے کسی بھی قسم کا شرمندگی کا باعث نہ ہو۔ بس یہی میری ایک نصیحت ہے، کیونکہ کچھ نہیں، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ مبشر صاحب نے زیادتی کیا یا اس نے جو ہے بغیر اطلاع کے گیا۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ سکرین کے پیچھے دنیا، سکرین کے پیچھے میں بھی شریف ہو جاؤں گا، لیکن سکرین کے باہر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ڈیجیٹل جو ہے ہمارے جو ہم اخلاقیات، ڈیجیٹل اخلاقیات ہیں، بہرحال ان سے ہمیں محفوظ رکھے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ڈیجیٹل اخلاقیات کی بجائے حقیقت میں جو اخلاقیات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔